سر ہو سکتا ہے بھی دانش بھائی جوائن کر لیں تھوڑی دیر میں، اکثر تھوڑی دیر سے ہی آتے ہیں۔ سر تم کتنی دور ہیں سر؟ سر جی کتنی دور ہیں تم؟ آ رہے ہیں گھر تک یا نہیں؟ ابھی ٹائم ہے وہ 15 منٹ میں تو یہ پین کام نہیں کر رہا، حالانکہ فل چارج ہے۔ کیا ہو گیا؟ لکھ نہیں سک رہا میں کوئی چیز۔ ایمن کو فون کر کے بول دینا تھا بھائی۔ نہیں میں تو ابھی پہنچی کالج اسٹیشن میں۔ اچھا ایان ایان اور احمد دونوں باہر ہیں۔ یہ کیا خالی چلو دیکھیں کیا ہوتا، اللہ مالک ہے۔ تم اگر آ گئے افسر تو آ کے ذرا دیکھو کہ اس میں پین کا، حالانکہ فل چارج ہے پین، لیکن خیر چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں یہ چل رہی تھی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار، گرامر بھی کر لیے تھے ہم۔ ایک آخری حصے میں تھوڑا سا ڈسکشن چل رہا تھا، اس کو آج کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ایک چیز شاید تفسیر میں چھوٹ گئی تھی کہ وہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی والے میں ہم نے وہ سیڈ کا بھی ذکر کیا تھا اور انڈوں کا بھی ذکر کیا تھا، جس سے مردہ میں سے زندہ۔ ایک خیال چھوٹ گیا تھا میرے سے کہ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ مردہ قوم میں سے زندہ قوم کو نکالتے ہیں، زندہ قوم میں سے مردہ قوم، اور اس کی مثال کے طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا ایمان مردہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہی میں سے کئی لوگوں کو اصل چیز ایمان ہے جو زندہ ہونا ہے، ان کو راہ راست پہ اللہ سبحانہ تعالی لے آئے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل جو ہزاروں سال تک خلافت کا کام انجام دیتے رہے، انہی میں سے کئی ایسے نکلے جو راستہ بھٹک گئے۔ نصرانیوں میں بھی بہت سے ایسے تھے شروع میں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے، نبی مانتے تھے، لیکن بعد میں اس میں تبدیلیاں کر لی اور پھر وہ مردہ قوم کی طرف لوٹ گئے۔ واللہ عالم، ایک یہ بھی تفسیر ہے۔ یہ آخری ٹکڑا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اگر کوئی کسی کے پاس پین پینسل کاپی بھی رکھتے ہیں تو میں اس کے مختلف تفاسیر بیان کروں گا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ ایک تفسیر تو میں بغوی کے بیان کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ بندوں کے پاس اللہ کے نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا حساب کر نہیں سکتے، رزق کا کوئی حساب نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اس زمین میں جب زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آ جائے، آ گئی، تو تمام اپنی مخلوق کا رزق
یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، وہ رب العالمین ہے اور تمام کار زمین میں رکھ دیا۔ اور اسی میں وہ تفسیر کرے تھے بغوی کے لحاظ سے جو مجھے بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ جو مفسرین ہیں، ایک 4-5 کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اس کو ہسٹوریکل ریفرنس سے جوڑتے ہیں کہ 5 ہجری تک بھی مکیے کے 13 سال کی زندگی، اور اس کے بعد 5 ہجری تک جب بنو نصیر کو مدینہ بدر کیا گیا، اس وقت ان کے قلعوں سے بہت سا مال غنیمت آیا اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر وہاں سے حالات مسلمانوں کے بہت بہتر ہونے لگے، خیبر فتح ہونے کے بعد تو اور بہتر ہو گئے، تو بہتری کی طرف آ رہے تھے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 5 ہجری تک مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہونے تک یہ جو مہاجر صحابہ مکے سے آئے تھے، ان میں سے کچھ دولت مند بھی تھے، کچھ شروع سے ہی غریب تھے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کفار کو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرداری سے، روپیے پیسے سے، رزق سے نوازا، ان کے پاس لونڈی غلام اور پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال ان کے پاس تھا، شہرت تھی، عزت تھی، سرداری تھی۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کا ٹکڑا کہ ترزق من تشاء بغیر حساب، یہ اللہ اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک قصہ بیان کیا تھا، ایک شخص کا کہ وہ گناہ گار تھا اور گناہ کرتا تھا تو اس کے رزق میں برکت ہوتی تھی۔ وہی سوال موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں جو دے رہا ہوں اسے دکھ رہا ہے جو لے لیا۔ تو اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، سنتوں سے محبت اور اعمال، نیک اعمال سے محبت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روپیہ، پیسہ، رزق، دولت، شہرت، یہ اتنی بڑی کوئی دولت نہیں، یہ دنیا تک ہے، 4 دن کی دنیا میں۔ تو ایک تو مودودی صاحب اس کو ہسٹوریکل ریفرنس میں ان مہاجر صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ رزق کا معاملہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ چھین بھی لیتے ہیں، وہ بد نصیبی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بھی قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی تفسیر جو بیان کی کہ اس کا تعلق یہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اس کا جو میں بتایا کہ مردہ قوم سے زندہ قوم کو نکالتے ہیں، زندہ قوم سے مردہ قوم کو نکالتے ہیں، اس سے اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ جو قوم زندہ ہوتی ہے یہ ترزقوں میں صرف رزق ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو جو منازل عطا کرتے ہیں، جو توفیق عطا کرتے ہیں، جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اس کے لیے ترزقو کا لفظ آیا ہے۔ ترزقو من تشاء بغیر حساب، یہ ترزقو اس کے لیے ہے کہ یہ صرف مومنین کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے تشاء بغیر حساب، یہ جس کو چاہے جتنی ہدایت دے دیتے ہیں، تو کوئی اولین میں ہے، کوئی بعد میں ہے، کوئی اہل شمائل ہیں، کوئی اہل کیا ہے وہ سیدھے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، جن کے درجے اللہ نے بنا دیے، سورہ قیامہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان کا بالکل ایک
تھوڑا سا ڈفرینٹ خیال ہے. وہ ڈفرینٹ خیال آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ مردہ قوم میں سے زندہ قوم کو نکالنا، زندہ قوم میں سے مردہ قوم کو نکالنا، اور یہ جو قوم زندہ ہوتی ہے اس کو جتنی چاہے ہدایت جسے چاہے دے دیتے ہیں، اور وہ نیک اعمال اس سے سرزاد ہوتے ہیں. وہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں اس کے لیے تذوق کا لفظ آیا کہ اللہ کی ہدایت سے ان کو نمازوں کی بھی توفیق ہوتی ہے، قربانی کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور پھر حج کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور نیک عمل کرنے کی بھی، اپنا مال خرچ کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے. یہ ہے تشاؤ بغیر حساب. کچھ بات میری پلے پڑ رہی ہے جو مختلف تفاسیر سے میں بتا رہا ہوں. یہاں تک کچھ بات پلے پڑی ہے آپ کے؟ اینی ون آنسر می؟ جی سر الحمدللہ. ہاں اب یہ سر اگر ہم اس کو ان شارٹ سمجھیں تو مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ اس کو کمپیریزن میں لیتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو ہر طرح کی مطلب کھل کھیل تھی، پیسے کی بھی، طاقت کی بھی، تو اس حساب سے انہوں نے جو ہے وہ اس میں لیا. لیکن جو کچھ مسلمان تھے وہ جو بھی ان کے پاس مشکلات تھی ان سے ان کے دل میں ایک پیدا ہوا احساس کہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کے بارے میں وہ کہا ہے ساجدہ دس از تقسیم ہے یہ. ساجدہ وہ ہم کو نہیں معلوم ان کے دل میں کیا پیدا ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے رزق اور دولت شہرت یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس سے وہ جو ہے معیار زندگی اللہ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، چاہتا ہے سے مراد پسند کرتا ہے، اس میں اس کے رزق میں کشادگی یا اس کو یہ دے دیتے ہیں. یہ تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے. لیکن صرف تسلی کے لیے کئی بے شمار آیتیں قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی اتاری گئی ہیں، وہ بھی ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میری بات کمپلیٹ کر لیجیے. صرف میرا سوال یہ تھا کہ میری جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں صحیح؟ جی سید صاحب پہنچ رہی ہیں. چلیے پھر. اور ایک خیال تو اشرف علی تھانوی صاحب کا بتایا، مشہور مفسرین میں مولانا مودودی صاحب کا بتایا، ایک امین حسن اصلاحی ان کا یہ خیال ہے کہ دنیاوی دولت شہرت اور دنیاوی چیزیں تقریباً مودودی صاحب کے، یہ مودودی صاحب کے گروپ کے تھے، پھر بعد میں کچھ اختلافات کی وجہ سے یہ الگ ہوئے، پھر دین کے کام میں لگے رہے. تو یہ سارے انعام اور اکرام ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے تعلق ہے. وہ جو ایمان کی حالت میں ان کے آخرت کا جو سامان اس دنیا میں ہے وہ ترزخو ہے، وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بے غیر حساب دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے. مولانا قطب شہید اپنے فی ظلال القرآن میں جو تفسیر کرتے ہیں ان کی مودودی صاحب سے ملتی ہوئے دونوں ہم افسر ہیں. یہ مصر میں عربی کے عالم تھے، اور مولانا مودودی بر صغیر میں اردو کے عالم تھے، اور انہوں نے وہی بہت سی باتیں ان کی اور مولانا مودودی کی ملتی جلتی ہیں. ایک بالکل الگ قسم کی تفسیر ہے، وہ تفسیر قرطبی ہے، قدیم ترین تفاسیر میں سے آتی ہے. بہت تفسیر اس میں ہوتی ہے، ہر آیت کے ایک ایک ٹکڑے پہ کئی کئی مسائل نکالتے ہیں اور اس کے پھر وضاحت بھی فرماتے ہیں. تو قرطبی کا خیال ہے، دیکھیے یہ علماء ایسے ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے مقابلے میں میں یا ہم لوگ ان کی جوتیوں پہ جو گرد جمع ہو جاتی ہے وہ ہم سے زیادہ فضیلت والی، وہ اس میرے سے بہت زیادہ فضیلت کی وہ گرد ہوتی ہے. ہمارا کوئی مقام ان کے سامنے نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم کو کئی رائے پڑھنے کے بعد اپنی رائے کون سی چیز دل کو لگتی ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
تو قرطبی یہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر ہی حساب کو انہوں نے لکھا کہ حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نہیں لیں گے، رزق کا نہیں لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پر رزق واجب کر لیا ہے۔ جو بھی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرے گا اس کا رزق دینا رب العالمین کے ہاتھ میں۔ رب العالمین نے وہ چیز اپنے اوپر واجب کر لی۔ وہ لوگوں کو بھوکا اٹھاتے ہیں، لیکن بھوکا لوگوں سے مراد پوری اپنی کائنات۔ ایک چڑیا بھی ہے، ایک پرندہ بھی ہے، تو وہ صبح اٹھتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر چر چک کے پیٹ بھر کے پھر اپنے گھونسلے میں شام میں واپس ہو جاتا ہے۔ تو رزق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رزق عطا کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کو کوئی رقم دی، ایک $500 $100، اور اس سے کوئی چیز منگوائی، یا پھر اس کا بل پیش کرنے کے لیے کہا، اور وہ پھر کوئی عطیہ نہیں ہے، وہ آپ $100 دیے، اگر وہ $40 کا سامان لاتا ہے بل دے گا، $60 آپ کو واپس کرے گا۔ لیکن کسی کی ضرورت پہ، کسی کے علاج کے لیے، کسی کے کوئی اور کام کے لیے آپ نے کوئی رقم دی تو اس کا حساب نہیں لے سکتے۔ وہ اس کام کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جب دے دیا تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اعمال کا حساب لیں گے، عمل کیا اس کا حساب ہوگا، لیکن اپنے رزق کا حساب نہیں لیں گے کہ میں کتنا رزق تجھے دیا تھا، اس میں سے کیا کیا تو کھایا، کیا کیا تجھے ٹیلنٹس عطا کیے تھے، وہ نہیں۔ جو بھی اعمال کرے گا آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو بھی رزق دیتے ہیں وہ بغیر ہی حساب، اس کے بالکل مختلف معنی قرطبی نے لیے۔ اور پھر بغوی کی تفسیر سے میں پچھلی کلاس میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ تو یہی کہتے ہیں۔ اب ایک آخری گروپ بھی ہے، اس میں کئی مدارک والے علماء ہیں جو اس آیت کا تعلق اس دنیا کے رزق سے، یہ 5 6 7 قسم کی تفسیریں میں بتا دیا ہوں، تیزی سے بتا رہا ہوں، ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ جائے گا جب آپ سکون سے اس کے اوپر غور کریں گے۔ وہ اس آیت کا تعلق اس دنیا کے رزق سے نہیں لیتے ہیں، بلکہ جب ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ اس دنیا میں جو بھی رزق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہے۔ کل بھی کہا تھا، کوئی پرانے فلمی گانے کے الفاظ ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، بڑے صحیح ہے، مگر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھتے ہیں۔ اس کے لیے جو رزق رکھے ہیں وہ سارا حساب سے زمین میں رکھا گیا ہے۔ اس کے مقسوم میں جتنا رزق ہے اس سے ایک دانہ بھی بڑھ کے نہیں کھا سکتا، اور پورا رزق یوز کر کے ہی مرے گا۔ تو اب اس کا تعلق یہ بتاتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے وہاں پر کوئی حساب کتاب کا نہیں، وہاں طوبہ کا درخت بھی ہوگا، وہ ایسا عجیب و غریب درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں ہے، کہ اس میں پوشاک بھی ہوگی، زیورات بھی ہوں گے، اور کھانے بھی ہوں گے۔ جس چیز کی خواہش کرو گے وہ طوبہ کے درخت کی شاخ ان کے قریب ہو جائے گی، اس سے لباس بھی حاصل کر لیں گے، پہننے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، یا صرف دل میں خیال آئے گا۔ وہاں تو ندیاں بہیں گی، ایسا نہیں ہے کہ باٹل میں والمارٹ سے جا کے شہد خرید کے لائے، باٹل میں دودھ خرید کے لائے۔ وہاں تو نہریں ہوں گی جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جتنا اگر خواہش کریں گے تو پھر غلامان ہوں گے ان کے سامنے، وہ دودھ، شہد، پانی کی جو نہریں ہوں گی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں کا رزق جو ہے وہ بغیر ہی حساب ہے، دنیا کا رزق حساب سے ہے۔ یہ قرطبی کی تفسیر ہے کہ دنیا نہیں، دوسرے علماء جو اس آیت کا تعلق دنیاوی رزق سے نہیں بلکہ وہ جنتیوں کا رزق جو تھا اس سے ہے۔
ایسے کئی آیتیں آتی ہیں، اس کو ہم متشابہات بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کئی سورسز ہیں کہ ہم ہر طرح سے ان آیت کے ٹکڑوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک یہ گروپ بھی ہے جو اس کو دنیا کے رزق سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو جتنا چاہے کما لیا، اچھے سے کمایا، برے سے کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، کچھ بھی کمایا یا خوب شو کر لیا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب دھرا رہ گیا، اس کے 50 اس کے حاصل کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ ملکیت نہیں ہے، وہی مالک الملک ہو جاتا ہے، ملک ہو جاتا ہے، اور وہی ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت تیزی سے تمام تفاسیر کے کچھ حوالے آپ کو دیا ہوں، اس کے اوپر خود بھی غور کریں کہ اتنے ٹکڑے پہ، اور پھر آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزق سے کیا مراد لیتے ہیں، اور یہ بھی غیری حساب سے کیا مراد ہے۔ کچھ کلیئر ہوئی ہے تو آپ کو؟ اب آپ کچھ بول سکتے ہیں، اس میں بولنا ہے تو۔ یس، جی سر، الحمدللہ ہو گئی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے ہم اس ترجمہ کو ایکسپلین یا اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بس تمام ایک اور ٹھیک کے مختلف علماء کے کوئی ایک تفسیر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر، لیکن اس میں سے کوئی چیز ہمارے دل کو لگتی ہے یا زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر ہم زیادہ زور اپنے ہر ایک کے لیے، کسی کو کوئی بات پسند آتی ہے، یہ آخرت کا رشتہ کسی کو پسند آتا ہے، دیٹس اوکے، وہ کوئی بات نہیں۔ تسلی کے لیے تاریخی حوالے سے اس وقت کے مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ رہنے والی نہیں ہیں، جب تک سانس چلے گی یہ میری ملکیت بولے گا، جیسے ہی سانس رک گئی کوئی ملکیت کسی کی باقی نہیں گئی، اس کے مالک دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوکے، اب کچھ کلیئر ہوا؟ انصار بھی پرسوں کچھ جس میں بہت سی چیزیں نہیں سمجھے اسے کر رہے تھے، نو از اٹ کلیئر انصار؟ جی الحمدللہ، کافی طرف سے آپ روشنی ڈال دیے اس پہ۔ چلیے، اللہ سے قبول کرے کہ اس کو بہرحال ایسی تفاسیر میں صحابہ سے ہی تفاسیر کرتے ہیں، احادیث سے ہی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک اپروچ ہوتا ہے، اس اپروچ کے لحاظ سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی ان سے ناراض ہو جائیں یا لڑیں جھگڑیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہے، یہ سب ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں جتنے مفسرین نے بیان کی ہیں ساری ممکن ہے اس میں کہ وہ مومنین کی تسلی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کا بھی رزق ہو سکتا ہے، اور پھر یہ مردہ قوم زندہ قوم جو ہے وہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ بھی بغیر حساب بھی دیتے ہیں، جس کو گمراہ کر دیتے ہیں اس کو دنیا میں پھنسا کے رکھ دیتے ہیں، اب وہ دنیا کرتے ہوئے ہی مر جاتا ہے، واللہ عالم۔ چلیے، اس میں ساری چیزیں میں لکھنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں سجدہ دانش کدھر رہ گئے؟ دانش کسی کام سے نکلے تھے، انہوں نے جوائن کرنا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں کیا۔ یہ میرا پین کام نہیں کر رہا تو اس کی سب وجہ سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہوتی ہے۔ چلو جو بھی ہے اللہ بڑا ہے، آج میں کوئی چیز لکھ نہیں سکوں گا، پتہ نہیں یہ پین کیوں کام نہیں کر رہا ہے۔ سر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ان سے، سر میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، دانش گھر پہ نہیں ہے، ہاں، اگر باہر۔ وہ آ جاتے ہیں کہیں جان تو وہ اگر کچھ اس کی وجہ ان کے ذہن میں آتی ہے تو شاید یہ پین کام کرنا شروع کر دے گا۔ سر میں کانٹیکٹ کرتی ہوں۔ اگر ایپل پین ہے، ایپل پین شاید بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ نہیں بیٹے، سر بیٹری نہیں، بیٹری اور ساری چیزیں بہترین ہیں، فل چارج ہے پین، وہ کئی بار لگا کے دیکھ لیا، 100% تو چارجنگ۔ ایپل کی ایک
بلوٹوتھ یوز کرتی ہے، تو بلوٹوتھ آپ کا ابھی تک آن ہے یا پھر اگر پہلے کام کر رہا تھا؟ سر حسن کہہ رہا ہے کہ اس کا بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو کیا بلوٹوتھ کنیکٹڈ ہے اس کا پین کا؟ نہیں نہیں، بلوٹوتھ سے نہیں ہے بیٹا، اس کو ڈرا کا جو ایک آپشن ہاں ہے وہ ڈرا سر کرتے ہی یہ اریزر اور تمام پین ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میں ڈرا صحیح کو آن کرا تو اس کے بعد سارے اس کے پین جو ہیں یہاں پر اوپر آتے ہیں، جو پین چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ یہ پورے ڈیڈ ہیں، اریزر بھی ڈیڈ ہے، پورے پین ڈیڈ ہیں، لیکن پورا یہ پین 100% چارج ہے۔ سر یہ ٹیکسٹ موڈ آپ نے آن کر کے دیکھا ہے؟ ادھر یہ جو ایک نظر آ رہا ہے اوپر ٹیکسٹ موڈ جو ہے ہاں، اس سے کہیں، کیا ہوگا؟ سر اس سے ٹیکسٹ یہ موڈ آن ہو جائے گا یہ بھی تو نہیں آ پھر رہا، یہ بھی نہیں آ رہا۔ یہ یہ بھی نہیں یہ پوری لائن جو ہے، یہ انڈو ڈو کی، ٹیکسٹ موڈ کی، اور پھر وہ لیسو سلیکٹ انٹر، یہ پوری لائن پوری ڈیڈ ہے۔ یہ inactive کون ہے سی جی۔ بھی چیز اس میں سے کام نہیں کر رہی ہے۔ سر میں کوشش کرتی ہوں دانش سے کانٹیکٹ اوپر سے کرنے پہلے کی۔ ہوم پہ جائیں، پھر ہوم پہ چلیے، میں ہوم پہ بھی چلے گیا، تو اب کیا ہوگا؟ ہوم پہ ہوں میں اب۔ شاید پھر وہ کنیکٹ سٹارٹ ہو جائے اس کا۔ ہوم پہ جا کے پھر میں ڈرا پہ جاؤں۔ ہوم پہ جائیں، پھر سے واپس ڈرا پہ جائیں، پھر شاید کرے۔ مجھے سر ون اس کا نوٹ یوز مطلب ہے کرنا کہ تھا۔ سوئچ کر کے دیکھ لیں، ہوم پہ جانے کے بعد نہیں نہیں، ڈراپ میں گیا، کئی بار گیا، یہ ہوم جی پہ بھی گیا۔ اب ہوم پہ ہے، دیکھیں آپ کے اسکرین پہ بھی ہوم جی ہائی لائٹڈ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ڈرا پہ آ گیا میں، تو بھی جی یہ پوری لائن آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے وہاں پر جی شاید؟ سر جی سر آ رہی ہے، لیکن یہ ان ایکٹیو ہی لگ رہا ہے، وہ اتنے وہ شارپ نہیں ہے ہاں، اس کی جو رائٹ۔ نہیں نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں آ رہا، یہ پوری جی لائن ہی آف ہے، اس میں جی کوئی چیز ڈرا والی کری نہیں ہے کام، حالانکہ پین کانٹیکٹ چار کر پین میں کوئی خرابی نہیں۔ جی سر۔ چلیے سر میں کوئی بات نہیں، اللہ جی بڑا ہے، بغیر لکھے کے بھی کام چلانے کی کوشش کریں گے، کیا جی کرنا ہے۔ چلیے ہم آیت نمبر 28 پہ جا رہے ہیں ہم، اور کوئی اس میں سوال ہے؟ یہ آیت نمبر 28 بھی بڑی مشکل آیت، سمجھنا ہے اس کو بھی، اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ چلیے، میرے سے کوئی چیز ایکسپیکٹ مت کریے کہ میں اسکرین پہ مارک کر سکوں گا، کچھ لکھ کے سمجھاؤں گا۔ اس میں جو رہ گئے تھے ہماری لسٹ میں، رازیہ رفیع، جی سر میری باری ہے سر۔ یس آئی نو، جو لسٹ چل رہی تھی اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی ہم شریک کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن چلیے يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ تو اس میں آتا ہے کہ نہیں بناؤ مومنوں، یعنی نہیں بنائے مومن کافرین کو اولیاء، مومنوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ کافرین کو دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافرین کو دوست نہ بنائے۔ تو اس میں یہ کہ دوست تو مطلب جیسے دنیا داری نبھانے تک تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی راز شیئر نہ کریں، یا کوئی محبت کا رشتہ کوئی ایسا قائم نہ کر لیں، کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ کوئی انوالو نہ ہو جائے، مگر یہ کہ جہاں تک دنیا داری نبھانے کا تعلق ہے اتنی کی تو میرا خیال ہے اجازت ہے۔ تو یہاں پہ یہی حکم ہو رہا ہے کہ بس نہ بنائے مومن کافرین کو اولیاء، کیونکہ پچھلی آیتوں میں کافروں کے بارے میں ان کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے گئے کہ وہ اب کس آپ طرح۔ گرامر کر لیجئے، باقی چیزیں میرے پہ جی چھوڑ سر۔ دیجیے۔ لا يتخذ المؤمنون، لا حرف یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور لا یتخذ لا حرف نفی ہے، اور یتخذ المؤمنون یہ فعل فاعل اور مفعول ہے، جس میں کہ یا جو ہے فاعل ریفر ہو رہا ہے مومنون کی طرف، سبسٹیٹیوٹیڈ اس میں بائی فعل اور فاعل المومن۔ ہے سب۔ جی سر، سبسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے مومنون، فاعل ہے اس کا، اور اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا کی اس میں اضافت ہے، اخذا وہ پکڑا، اور شاید تقاضا جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے یا اضافت سے مطلب چینج ہو رہا ہے۔ الکافرین کافرین کا کیا مخالف؟ مفعول بہی ہے اس کا،
کس کا یتخذ المؤمنون یتخذ کا ہاں کافرین مفعول بہی نمبر 1 ہے، اور اولیاء جو ہے وہ مفعول بہی نمبر 2 ہو گیا۔ من دون المومنین، من دونی جو ہے جار مجرور متعلق ہے اتخذا، اور دون المومنین مضاف مضاف الیہ بن کے یہ پورا من دون المومنین متعلق ہو گیا یتخذ کے۔ پھر ہم کہیں چلیے گے اب یہاں تک، اب بس اس کے بعد پھر آگے بھی کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھیں گے۔ دیکھیے قرآنی آیتوں میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہوتی ہیں جو ایک عام انسان کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے درجات ہوتے ہیں، ایک خاص گروپ کے بارے میں۔ اب ایک عام مومن کے لیے قرآن کے بہت ساری آیتیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہر قاری قرآن کے لیے ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس زمانے کا تاریخی حوالے سے اس کی تفسیر الگ ہوگی، آج کے حوالے سے اس میں آپ اور میں اس سے مخاطب سے زیادہ ایک پولیٹیکل، ایک ذمہ دار جو مومن ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جس کے فیصلے ہوتے ہیں، جو شورا کی ایک مجلس ہوتی ہے، ایسے خاص گروپ سے اس میں خطاب ہے، ایک خاص گروپ ہے جن کے اب جب بھی کوئی کسی بھی ملک میں کوئی وزیر یا کوئی پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتا ہے تو اس سے حلف وفاداری لیا جاتا ہے کہ وہ ملک سے وفادار رہے گا، کانسٹیٹیوشن کا وفادار رہے گا، قوم سے وفاداری کرے گا، اور جو سیکریٹس ہیں ملک کے اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ میرا کام، آپ کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے جو شعراء کہلاتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام اپنی پلاننگ، آگے کے جو غزوات کی پلاننگ ہوتی تھی وہ اس کا ذکر فرماتے تھے، اور وہ شعراء پورے حلف لیے ہوئے تھے کہ ان چیزوں کو لیک آؤٹ نہیں کریں گے، اس کو لیک آؤٹ نہیں، حلف رازداری کہتے ہیں اس کو، رازداری کا حلف لینا کہ اس کو یہ کریں گے۔ ایسے ہی شعراء صحابہ میں سے ایک حضرت حاتب بھی تھے، اور یہ واقعہ سبھی سنے بھی ہوں گے، مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، اس پہ وہاں پر یہ اکثر بیان ہوتا ہے، یا نہیں بھی تو جو میرے پاس اس کی احزاب پڑھے ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی شاید میں بتایا تھا۔ جب مکے پہ وہ سورہ توبہ میں اس کا پورا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کیسے معاہدے کو توڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے توڑ دیا، اور پھر مکے پہ چڑھائی کا پلان بنا۔ اس وقت بھی حلف یعنی رازداری سارے صحابہ سے لی گئی تھی، کوئی بھی کہ کسی طرح مشرکین مکہ کو اس حملے کی، اس غزوے کی کوئی اطلاع نہ پہنچے۔ لیکن ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام حاتب تھا، اور انہوں نے، ان کے رشتہ دار بہت قریبی لوگ مکے میں تھے، اس محبت میں انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کے حوالے کیا۔ قرآن میں بڑی تفصیل سے سورہ توبہ جب ہم پڑھے تھے، اس کلاس میں پڑھ چکے ہیں ایوننگ میں، آفٹرنون میں، تو وہ خط ان کو لکھا، اور لکھ کے ایک خاتون کو ہائر کیا کہ وہ کسی طرح سے یہ خط مکے کو پہنچا دیں۔ تو وہ خاتون وہ لے کے پہنچی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام اس واقعے سے واقف کرا دی۔
کہ مکے کو ایسا خط پہنچا ہے کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے. ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا. آپ نے فوراً حضرت علی اور ایک دو صحابہ کو اس خاتون کی تلاش میں بھیجا کہ جاؤ اسے دیکھو، اور اس سے وہ خط جو ہے مکہ نہیں پہنچنا چاہیے. اور جب وہ عورت کو تلاش کیا، راستے میں مل گئی اور اس سے اس خط کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے فوری انکار کر دیا کہ اس کے پاس کوئی خط نہیں. پھر بہرحال کسی سے اس کی تلاشی لی گئی، تلاشی کروائی گئی تو اس کے بالوں کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ خط چھپا ہوا تھا، اور پھر اس سے حاصل کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں پہنچا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خط کون لکھا ہے دریافت ہوئی، تو حضرت صحابہ تھے کہ غلطی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی فوری اقرار کر لیتے تھے اپنی غلطی کا. تو انہوں نے حضرت حاتب نے فوری اقرار کر لیا کہ یہ خط انہوں نے لکھا تھا، اور صرف اپنے رشتہ داروں کی، قریبی لوگوں کی محبت میں لکھا تھا کہ اپنے آپ کو وہ سیف رکھیں مسلمانوں کے حملے سے یا پھر مکے پہ جو حملہ ہونے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ وہ بدری صحابہ میں سے تھے، بہت بڑا مقام تھا. بدر میں بھی وہ جنگ میں بھی شریک تھے. اس پس منظر کو لوگ مفسرین اس میں بیان کرتے ہیں کہ کسی سے چاہے وہ، یہ بدر میں پھر یہی ہوا. کیا ہوا؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، رشتہ دار سے لڑ رہا تھا، چچا سے بھتیجا لڑ رہا تھا، بھتیجے سے چچا لڑ رہے تھے. وہ جتنے کفار تھے یہی مہاجرین کے رشتہ دار تھے جو بدر میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. وہاں پر سوائے اللہ اور رسول کی محبت کے کوئی رشتے کی محبت بیچ میں نہیں آ رہی تھی. وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کر رہے تھے صرف محض اس لیے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں آتے ہیں. جب اسلام کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اور محبت نہیں رہتی. اس کے فوری بعد شاید ایک آیت آنے والی ہے، ہاں اس کا 31 ایک آیت آنے والی ہے. وہ ایک بڑی رچ اور بہت ہی اہم آیت ہے. وہ آیت کے وقت آپ کو آیت نمبر 28 سمجھ میں اور زیادہ آئے گی. 31 جب ہم کریں گے، یہ گروپ ختم ہونے کے بعد اس کے نئے گروپ کا جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کا پچھلے گروپ سے بھی تعلق ہے، آگے والے گروپ سے بھی تعلق ہے. اور 31 سب کے پاس ہوگا، قرآن ہوگا، اور بہت آسانی سے ہزاروں بار اسے پڑھا بھی ہوگا. قل ان کنتم مؤمنین ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ہے نا کہ وہ اس میں حکم یہی ہوا کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنا ہے. لیکن محبت، رشتہ داروں سے محبت، لوگوں سے محبت، اپنے اولیاء سے محبت، اپنے دوستوں سے محبت، یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن اسلام انصاف سے کہتا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہے. بے شمار تاریخی ایسے واقعات ہیں کہ یہودیوں میں جو منافقین کا گروپ تھا، وہ جو سردار منافقین تھا عبداللہ بن ابی، اور اس کے ساتھ والے عمر بن اشرف، اور بہت سے ایسے تھے جو یہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی حامی بھرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، لیکن درے پردہ یہاں کی پوری باتیں وہ کفار کو پہنچاتے تھے، یہاں کی تمام تیاریوں کی اطلاع دیتے تھے. اسی کے نتیجے میں وہ احد کا واقعہ پیش آیا. اس میں کیا ہوا، اور پھر احزاب کی لڑائی بھی جو غزوہ ہوا تھا، احزاب کا نہیں، غزوہ خندق کا، تو اس میں بھی بہت بڑا لشکر لے کے 10,000 کا آئے تھے.
تو وہ بھی تمام لوگوں کو اکجا کیا تھا، اس میں نصرانی بھی تھے، پورے عرب قبائل کے لوگ بھی تھے. تو یہ ایک ایسا ہی کردار ادا کر رہے تھے کہ کافروں کو جو راز کی باتیں ہیں، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے. تو اب ان کے لیے بڑی سخت ہدایت اس ٹکڑے میں آئی ہے اس آیت کی، ان کو روکا جا رہا ہے. ہم کس کے پاس جا کے یہ اسلام کی باتیں پھیلائیں گے؟ ہمارے پاس کون سے راز ہیں، کون سے جنگی راز ہیں ہمارے پاس؟ ہم تو بہت ہی سیدھی سادی عوام میں سے ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی حکومت کے راز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک پارٹ ہے جس کا تعلق وہ اس وقت کے حالات سے بھی ہے، ایسے حالات میں بھی. اب جب وہ اپنے رازدار شعراء ہی اگر بک جائیں، اگر رازدار شعراء جو ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے، وہ اگر بک جائیں تو پھر سوائے شکست کے اور کوئی چیز نہیں. دنیا میں ایسی کئی مثالیں ہیں. صدام حسین کی مثال لیجیے، وہ عمر بھر امریکہ اس کو شکست نہیں دے سکتا تھا. اس کے بعد جنرلز ایسے تھے جو امریکہ کے ہاتھوں بک گئے، اور انہوں نے سارے راز اس کے سارے ان کے اوپر افشا کر دیے. تو اس کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے صدام حسین کو پکڑ سکے. لیکن صدام حسین کا یہ حال تھا کہ اتنی ان کے پاس چینجز تھے کہ جہاں پر جو ایک ایک وقت میں 10 صدام حسین دکھتے تھے. تو ایسے یہ خاص طور سے ایک ہائر لیول جو کسی حکومت میں ہے، جن کے اندر کوئی ذمہ داری ہے، جو قوم کے وفادار ہیں یا پھر ملک کے وفادار ہیں، اسلام کے راز کو رکھنے والے ہیں، ان سے یہ اولیاء کا لفظ جو ہے اس کو بھی ہم ابھی واضح کریں گے. اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. ایک ظاہری دوستی ہوتی ہے، ایک ظاہری دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں. یہ ولی نہیں کہلاتا. یہ ولی تو وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کے لیے ڈال دیتے ہیں. والدین کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. جیسے 31 میں ابھی آپ بتایا کہ پڑھیں گے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. رسول کی محبت وہ ہر ایک محبت سے بڑی محبت ہے. اس سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے. تو اب یہ ولی جو ہوتا ہے یا اولیاء کا جو لفظ آیا ہے، وہ بوزوم فرینڈ جیسے اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں بوزوم فرینڈ، یعنی وہ جگری دوست. جگری دوست کے معنی جس سے کوئی راز نہیں رہتا، اندرونی باہر کے سارے باتیں اس کے سامنے انسان کر لیتا ہے. تو یہ ولی ہے. لیکن مسلمانوں کا عام کردار یہ ہے کہ میل ملاپ، ان سے سلوک، لیکن ان کے بعض چیزوں کی اندھی پیروی یا ان کی نقل یا ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرنا، دیٹ از ناٹ پرمیسیبل. اپنے راستے پہ ہی رہنا ہے، اپنے دین اور اس کے جو احکام ہے اس پہ ہی قائم رہنا ہے. اور یہ آج امریکہ میں ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اس میں جو بہت ہی ہمارے پاس بہت سے بچے چھوٹ مل کے امریکن ہو گئے ہیں، امریکن نسل کے، وہ تمام تہوار جو وہ لوگ مناتے ہیں، جو جس طرح سے کرتے ہیں، کچھ کرسمس میں بھی ان کے شوق ہو جاتے ہیں، کچھ یہ بھی کریں گے، کچھ وہ بھی کریں گے. گھروں پہ وہ سرکل ایک ہوتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں ریت، وہ لگا لیں گے اور کچھ نہ کچھ نقل کریں گے. تو ان تمام چیزوں کی اپنی جو ایکتا یا اکسانیت ہے، الگ چیز ہے، اس کو برقرار رکھنا وہ بہت ضروری ہے. کسی قسم سے ان کے کسی عمل کی پیروی نہیں کی جا سکتی. اس کے 3 پارٹ ہیں اس آیت کے، اور بہت اہم پارٹس ہیں. اس میں بڑا سبق ہے.
لیکن یہ جہاں تک میں تفسیر میں پڑھا تو یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا راز نہیں ہے جس کو میں فاش کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں، یا نہ آپ کے پاس کوئی ایسا راز ہے جس پہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ فیملیز میں، خاندانوں میں ہوتا ہے ایسا کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور دو لوگوں کو لڑا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزے اڑاتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو بھڑکا دیا، ان کے خلاف ان کو بھڑکا دیا، اور جب وہ ان میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن یہاں کافرین سے، جیسا اس نے ابھی گرامر سے بھی کہا کہ یہ ان مومنین سے خطاب ہے جو کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے راز ہیں جس کو غیر قوم کے سامنے افشا کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ پلاننگ ناکام ہو سکتی ہے۔ جو کوئی بادشاہ، وہ ایک حال میں خشکی کا بھی قتل ہوا تھا، اس نے کچھ شاہی راز ظاہر کر دیے تھے، اس کو بھی مارا گیا تھا، سب کو معلوم ہوا، حل حل کی خبریں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہاں تک میں سمجھا ہوں ہے نا، اور جہاں تاریخی حوالے ہیں، ان کے لیے ہے کہ یہ جتنے منافقین تھے ادھر بھی اپنا آپ کو مسلمان بتاتے تھے، ادھر کفار سے بھی ملے ہوئے تھے اور ان سے یہاں کی تمام باتیں پہنچاتے تھے، تو اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا۔ پہلے تو یہ حکم ہے یہاں سے لا سے المومنین دون المومنین تک کا، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر ہم کسی کو بھی ایسے اولیاء نہیں بناتے جن سے ہمارے پاس راز ہی کیا ہے جو ان کو بتائیں گے، صرف دنیا داری کے لیے ان سے اچھا ملتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، اور ان کی کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کر دیتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے، وہ لوگوں میں سے کسی نے قرآن نہیں پڑھا، لیکن ہم چلتی پھرتی قرآن ہیں ان کے سامنے، اور کئی ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ صرف مسلمانوں کا کردار دیکھ کے دوسرے قوم کے لوگ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کردار کہاں سے آیا، کہ کسی کے ساتھ برا کرو تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بہت سے ہزاروں ایسے واقعات قرآن اس میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، اور قصے کہانیوں میں بھی موجود ہیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اور جب راغب ہوں گے تو پھر مطالعہ بھی کریں گے اور معلومات کی کھوج بھی کریں گے، اور پھر اس طرف توجہ بھی دیں گے۔ تو it's an order of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not for you and me. ہمارے پاس کوئی ایسے راز نہیں ہے کہ ہم کسی غیر قوم کے آدمی کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو اپنا ولی بنا لیں اور اس کو وہ چیز کا راز۔ یہ گروپ ہے ان کے لیے، لیکن اس میں پورے اسلام کی بقا ہے، پورے اسلام کی بقا ہے۔ یہ ایک حکم ہے، اس کے بعد جو وارننگ آ رہی ہے وہ بہت سخت وارننگ ہے۔ پہلے تو اتنا ٹکڑا، اور یو فالوئنگ اٹ، بہت ہی اہم ٹکڑا ہے کہ آپ کے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ولی نہ بنائیں، مظلوم فرینڈ نہ بنائیں، کہ اس کی تقلید بھی کرنے لگیں، اس سے محبت کرنے لگیں، ہے نا، محبت کرنے لگیں، اور پھر اس کے لیے کوئی ہمارے پاس دینی راز ہے۔ دینی راز تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول مانو، اور پھر عبادات میں کیا کیا فرائض ہیں اس کا ذکر ہے، اور پھر ایک دوسرے سے معاشرت، مشیت، خاندانی زندگی وہ کیسے ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ اس کو سب کے پاس پہنچانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کا اظہار کرنا، یہ اولیاء کی تاریخ میں نہیں آتا۔ I don't know how many of you are following. بعض آیتوں کا تعلق کسی خاص گروپ سے ہوتا ہے، ایک عام انسان، ایک عام مومن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔
یہ حکومتی لیول اور جو فیصلوں کا لیول ہوتا ہے وہاں پر ایک محفل ہوتی ہے جسے مجلس شورا کہتے ہیں، اور مجلس شورا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود تھی، اور کئی ایسے مواقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صحابہ سے جو خاص گروپ تھا ان سے مشورہ ضرور کر لیتے تھے۔ اسی آل عمران میں آپ کو وہ بھی ملے گی کہ شورا بینہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ آپ مشورہ کر لا کیجیے، اور مشورے کے مطابق یعنی آپ ڈکٹیٹر نہیں تھے بلکہ وہ پوری ڈیموکریسی کی طرح اپنے صحابہ سے مشورہ بھی، عہد کے موقع پہ بھی مشورہ کیا تھا کہ مدینے میں لڑیں گے یا مدینے کے باہر جا کے ان کو روکیں گے، اور ایسے بے شمار موقع ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا سے مشورہ لیا۔ اور بعض تو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیتے تھے، اور بعض جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے بھی دیتے تھے۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ مدینے کا انہوں نے سروے کیا، اس میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، سب کھجور کے درخت ہیں، کسی طرف سے دشمن ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی یہ راستہ ہے جہاں سے مدینے میں داخل ہو کے حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر ایک ایسی جنگی ترکیب تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نہیں فرمائی تھی، کہ مشورے سے سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل بھی فرمایا تھا، اور وہ خندق وہاں پر بہت گہری کھودی گئی تھی۔ تو سارا پورا واقعہ ہزاروں بار آپ سنتے رہتے ہوں گے تفاسیر میں، یا پھر وہ الاحزاب والی صورت میں اس کا سارا ذکر ہے۔ جو مدینے میں زیارت کو جاتے ہیں وہ بھی وہ مقام کو دیکھے ہوں گے جہاں پر وہ خندق کھودی گئی ہے، اکثر وہ بتاتے ہیں مشورے سے۔ اب اس میں اگر کوئی اس راز کو بیان کر دے، اس کو کھول دے، تو پھر وہ اسلام دشمن کہلائے گا، اس لیے کہ وہ اولیاء، وہ اس کو دل سے چاہتا ہے اور اس کے لیے اسلام کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہم میرے آپ کے لیے، میں جہاں تک سمجھا ہوں، واللہ عالم میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یا جہاں تک مجھے توفیق ہوئی ہے، یہ آیت ایک خاص گروپ سے اس کا تعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور ہر زمانے میں ہر حکومت میں ایسے رہتے تھے کہ جو آسانی سے بک جاتے تھے، اور جو راز ہوتے ہیں پروٹیکشن کے، حکومت کے فیصلوں کے، اس کو لیکیج دوسروں تک، اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے اور اس کے بعد اس اسکیم کو ناکام بناتے۔ How far is it clear to you? سر ہم اس کو یہ نہیں لے سکتے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کافرین پر، بھروسہ نہیں کر سکتے کون سے کسی کافرین پہ؟ کون سے؟ آپ کیا کہ یہاں پر آپ کسی ایک نصرانی کو جانتے ہیں، کسی یہودی کو جانتے ہیں، تو کیا کس بات کا بھروسہ نہیں کریں گے؟ کس بات پہ؟ وہ بعض نصرانی تو وہ قرآن میں خود آپ اسی صورت میں آپ پڑھیں گے، یا بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی اس کے پاس امانت نہیں، اگر خزانے کے طور پہ بھی کوئی چیز امانت رکھا دو تو مطالبے پہ ایک ہی سیکنڈ میں واپس کر دے گا، وہ اہل کتاب میں سے۔ بعض ایسے ہیں جو مومنوں میں بھی ہیں، ایک دینار بھی اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھاؤ تو پھر وہ اس کو ادا کرنے کے لیے 10 چکر کروائے گا، اس کو ادا کرنے کے لیے 1000 ہیلے بہانے کرے گا۔ تو یہ کون سی چیز ایسی ہے جس پہ کافر پہ بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کافر پہ بھروسہ تو خیر بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ساری چیزیں لکھائی پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دھوکہ دے کے بھاگ جائے۔ یہ صرف ولی کا لفظ ایک اندرونی محبت ہے جو کسی دوست سے یا اپنے اہل خاندان سے یا کسی سے ہو جاتی ہے،
یہ محبت کیا ہے، اس کو ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ واٹ از محبت؟ کوئی بتا سکتا جب مجھے؟ محبت کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں، سوال کیا تھا تو اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہاں، جو عورت بیٹھی تھی اپنا یہ بچہ لے کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں، سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، یا ریپیٹ کروں اس کو؟ محبت کیا ہے؟ ضرورت ہے ریپیٹ کرنے کی؟ کوئی ایک آدھ بولے مجھے. ڈو یو وانٹ می ٹو ریپیٹ دیٹ؟ جی کر دیجیے پلیز. نہیں سنے. آصف حسین بولے شاید. کیا بولے؟ جی آپ پلیز وہ کوٹ کر دیں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. سنا ہوگا لیکن ایک جیسا ریمائنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ. ریمائنڈر ہو جائے گا سب کے لیے، اچھی بات ہے. چلیے، موسیٰ علیہ السلام کے بہت بہت قصے ہیں، کچھ احادیث میں بھی ہیں، کچھ بنی اسرائیل سے بھی آئے ہیں. اسی میں کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے. اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، دوست سے محبت، ملک سے محبت، یہ سارے ہر انسان کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے جو حواس سے خمسہ، جو 5 سینس آرگن سے معلوم نہیں کی جا سکتی، کہ مجھے اپنے شاگردوں سے کتنی محبت ہے، میرے شاگرد میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. دیر از نو اسکیل، کوئی پیمانہ نہیں ہے. نہ میں تول کے دیکھ سکتا ہوں، نہ آپ تول کے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناپ کے دیکھ سکتے ہیں، نہ حواس سے خمسہ سے چھو کے، چک کے، سن کے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. بلکہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ شعور میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی اتنے جلیل القدر پیغمبر کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ محبت ہوتی کیا ہے، جو اولاد سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، خونی رشتوں سے ہوتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ جذبہ کون سا جذبہ ہے؟ تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے، سوالات کرتے، اور پوچھا کہ یا اللہ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، قید کا زمانہ تھا وہاں پر، مصر میں وہ تھی، زیادہ روٹی رزق کا معاملہ تھا. فلاں وہ جو نان بائی کہتے ہیں، نان بائی میں نے وہ جو تندور والا، تندوری روٹی ہم کھاتے ہیں، تندور میں روٹی لگاتا ہے. تندوری روٹی آج بھی مشہور ہے، سبھی لوگ کھاتے رہتے ہیں. وہ تندور میں بنتی ہے، توے پہ نہیں بنتی. تندوری روٹی کہتے ہیں اسے. تو فلاں جگہ ایک تندور والے کی دکان ہے، وہاں پر جاؤ اور تم کو ایک عورت ملے گی، اس کو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام چلے محبت سمجھنے کے لیے اسی تندور والے کے پاس، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تھی. وہاں پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ہڈی چمڑا، صرف اسکن نظر آ رہا ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی. اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور وہ شیر خار بچہ ہے، چھوٹا سا بالکل گود میں، اور وہ بھی ہڈی چمڑا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور کوئی بالکل قحط زدہ، پتہ نہیں کتنے دن کے وہ بچہ بھی اور ماں بھی بھوکے تھے. وہ تندور والا جب تندور سے روٹیاں نکال کے ادھر ڈال رہا تھا تو کچھ ٹکڑے روٹیوں کے ادھر ادھر گر رہے تھے، اور وہ ٹکڑوں کو لے کے وہ عورت خود بھی بے انتہا بھوکی تھی، اور وہ ان کو چبا کر، خود نہیں نگل رہی تھی بلکہ اس کو نرم کر کے چبا کے سوکھی روٹیوں کو نکال کے اپنے اس بچے کے منہ میں ڈال رہی تھی جو اس کے گود میں تھا. وہ اس کی اولاد تھی اور اس کو کھلا رہی تھی، حالانکہ خود بھی بے انتہا بھوکی تھی. لیکن بچے کی بھوک، بچے کی محبت میں اس نے اپنے منہ میں چبایا، اور وہ نکال کے بچے کے منہ میں ڈالی. وہ بچہ چبانے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کو غذا پہنچانا چاہتی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا محبت سمجھ میں آئی؟ ہاں سمجھ میں آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کو، لیکن یہ محبت آئی کہاں سے؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیوں اپنے منہ میں چبا کے خود نہیں کھا رہی تھی، بچے کے پیٹ میں ڈال رہی تھی؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، موسیٰ پھر جاؤ اسی مقام پہ، وہی عورت ملے گی، اس کو دیکھو.
پھر پلٹ کے آئے، وہی مقام تھا، وہی تندور کی دکان تھی، وہی سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ اب وہ عورت وہ ٹکڑوں کو بڑی تیزی سے لے لے کے خود ہی کچھ آدھا چبا کے آدھا نہیں چبا کے نگل رہی تھی۔ اب وہ بچہ ہاتھ مار رہا تھا کہ کوئی ٹکڑا اس کو بھی مل جائے، وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی کچھ کھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو پرے جھٹک رہی تھی اور خود جو بھی ٹکڑے ملے لے رہی تھی، کھا رہی تھی، اپنا ہی پیٹ بھر رہی تھی۔ اور بچہ بہت جب ستانے لگا، اس کے ٹکڑے چھیننا چاہا تو اٹھا کے بچے کو تندور میں پھینک دی اور پھر خود ٹکڑے آرام سے کھانے لگی، اس تندور میں پھینک دی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ یہ پہلی وقت جب میں دیکھا تو وہ ٹکڑے چبا چبا کے ماں کی ممتا، ماں کی محبت بچے سے، اولاد سے، خود کھانے کی بجائے بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ اور پھر دوسرے وقت دیکھا تو بچے اس سے چھیننا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو جھٹک رہی ہے، دور کر رہی ہے، خود پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت بچہ تنگ کیا تو اٹھا کے پھینکا اور وہ تندور میں گر گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب پہلی بار دیکھے تھے تو اس کے دل میں ہم نے محبت رکھی تھی، ماں کی محبت۔ وہ محبت نہیں ہوئی تو آج ہم میں سے کوئی بھی نہ بڑا ہوتا، نہ جوان ہوتا، نہ بوڑھا ہوتا، وہ کبھی کہ مر جاتا۔ وہ ممتا جو رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ پہلی بار جب ہم نے دیکھا تو اس کے دل میں ممتا، محبت ہم نے ڈالی تھی، اس لیے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہی تھی، اپنی اولاد کی جان بچانے کی فکر کر رہی تھی۔ اور دوسری بار تم نے جو دیکھا، ہم نے ایک لمحے کے لیے اس ممتا کو اس کے اندر سے نکال لیا، اس محبت کو اس کے اندر سے نکال لیا۔ وہ محبت گئی تو اس کو صرف اپنی پڑی اور وہ پھر خود اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اور بچہ جب تنگ کرنے لگا، محبت ہی نہیں ہے تو کیا ہوا، اسے اٹھا کے پھینک تندور میں گر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، غیر شعوری چیز ہے، وہ شعور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اپنے خونی رشتہ داروں سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، یہ ایک صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسی محبت، ایسا ولی کسی کافر کو نہیں بنانے کا اس ٹکڑے میں حکم ہے۔ اور خاص طور سے مومنین سے کہا جا رہا ہے، گرامر سے بھی سمجھنا چاہیے اس کو کہ مومنون یہ مرفوع حالت میں ہے، حرفی مرفوع ہے، یہ پیش والا نہیں ہے، بلکہ مومنون اس کا فاعل ہے۔ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا یتخذ، یہ امر والا ہے کہ ہرگز نہ بنائے مومنین کافروں کو اپنا جگری دوست، وہ جس سے کہ ایسی محبت کی جاتی ہے جیسی اپنے خاندانی لوگوں سے، خونی رشتوں سے کی جاتی ہے۔ اور یہ محبت صرف من دون المومنین، کتنی حدیثیں ہیں، مومن کا آئینہ ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ Do unto others as you would be done by، دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ من دون المومنین، اب یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں پر اگر اس کو اور پھیلاتے ہیں تو سب کے لیے ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اسی سے یہ ولی کا جو رشتہ ہوتا ہے، دلی محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ اس سے دوسروں سے جو تعلق ہوگا وہ تبلیغی تعلق ہوگا، ان تک دین کو پہنچانا، عملی قرآن کا ثبوت پہنچانا، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے،
اپنے تعلقات سے اگر کوئی رکھاتا ہے کوئی امانت فوری واپس کر دیا تو وہ متاثر ہوگا کہ بھئی یہ تو بڑے کردار والا آدمی ہے، کہیں کسی سے شراکت میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، بڑے ایمانداری سے ڈویژنز کو تقسیم کر دیا تو بھی متاثر ہوگا۔ یہ اولیاء میں نہیں آتا، یہ ولی کے اس میں نہیں آتا، یہ محبت میں نہیں آتا، لیکن ایسی محبت کرنا جیسے کس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں میں رکھ دی ہے اپنوں کے لیے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کئی طریقے سے میں اس کو سمجھا دیا، لیکن بظاہر یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں بلکہ ایک خاص گروپ ہے جن کا ایک مقام ہے، جو شورا میں ہے، جو حکومتوں میں ہے، جو اسلام کے ذمہ دار ہیں، ان کے کچھ رازدارانہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ کسی کو اپنا ایسا ولی مومن کے علاوہ نہیں بنانا ہے، اس سے اپنی کوئی راز کی بات اس تک نہیں پہنچانا ہے، اس سے مدد نہیں لینا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ جب اس میں غزوہ آخری غزوے کا نام بولیے جلدی، میں مختلف باتوں میں بھولتے رہتا ہوں چیز، آخری غزوہ تبوک تھا، تبوک، ویری گڈ، تبوک۔ ہو جاتا ہے سے غزوہ تبوک میں ایک یہودی صحابی تھے، ایمان لا لیے تھے، جب اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور لوگ کم تھے، وہ بہت بڑا غزوہ تھا، رومن فوج سے مقابلہ ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا لیکن ہونا تھا، اس کے لیے تیاریاں بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو تشریف بھی لے گئے، جب تک وہ رومنس وہاں سے ڈر کے ان پہ ایسی ہیبت ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو خیر اسی واقعے میں ایک یہودی صحابی تھے جو ایمان لا لیے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے فرمایا کہ ایمان لانے سے پہلے جب میں یہودی تھا تو تقریباً 500 اشخاص ایسے ہیں جو میرے کہنے پہ اس غزوے میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہر طرح سے پیسے سے خود بھی آئیں گے، اور جو سہولتیں ہم کو چاہیے وہ بڑے مالدار بھی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آ سکتا ہوں۔ 500 افراد اس زمانے میں اس غزوے کے لیے غیر قوم سے اگر آتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات تھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے تھے کہ اس گرمی میں اس شدت سے فصل کٹنے کا وقت تھا، آنا کنی کر رہے تھے، گھر سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایسے وقت میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے آ کے پیشکش کی کہ جب میں یہودی تھا اس وقت سے مجھ سے محبت کرنے والے یا میری بات پہ عمل کرنے والے 500 سے قریب یہودی ہیں جو میری بات سنیں گے، آپ اجازت دیجئے تو میں ان کو تیار کر کے لاتا ہوں۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا اسی وقت نازل ہوا کہ لا تتخذوا المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اسی وقت نازل ہوا۔ یہ شان نزول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ کسی کافر سے اس معاملے میں مدد ہو کسی وقت، اور ایسے ہی ہوا۔ احد میں بھی 1000 لوگ چلے تھے، منافقین 300 وہاں سے بیچ سے الگ ہو گئے، تو پھر صرف مومنین جو تھے وہ 700 باقی رہ گئے۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت پہ یہ آیت کا نزول ہوا۔ اب بہت سے شان نزول بھی بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی واقعہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کافر سے مدد نہ لے، غزوے میں کسی کافر کی ہیلپ نہ لے، اس پہ بھروسہ نہ کرے۔ Is it clear؟ یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی اہم ترین آیت ہے اور اس میں ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ اینی کامنٹ؟ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیے اس کے بعد کا جو حصہ ہے
من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء. یہاں تک یہ میں نشان نہیں ڈال سکتا، میرے پاس پین کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ ٹکڑا یہ بھی بڑا تفصیل طلب ہے. اس کو جو چھٹے ہوئے ہیں صدف حسین، کین یو؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الرحمن کین یو ڈو؟ الرحیم. جی سر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. بس اتنا ٹکڑا. جی وَمَن يَفْعَلْ یہاں سے کریں گے تو واو جو ہے یہ اس میں آئے گا اور کے لیے. من ہوں جو ہے وہ ہے اس میں شرط کے لیے آ رہا ہے کہ ہوں جو ایسا جو کوئی بھی ہوں یفعل کرے گا اور کیا جو ہے کرے اس گا. میں شرط ہے اور کیا ہے؟ اس میں شرط ہے اور کیا ہے؟ سر اگر اس میں دیں گے تو پھر اس میں یہ فعلیہ شرط نہیں نہیں جملہ ہوگا نہیں کیا؟ نہیں نہیں. اسمیہ شرطیہ ہاں، اسمیہ شرطیہ جملہ ہوگا اور من کا مقام کیا ہوگا؟ مبتدا. پھر مبتدا ہو جائے گا. ہاں مبتدا ہوگا. اب یفعل کا یہ فعل بہت سی جگہ من یشاء آیا تھا، وہاں من جو ہے مفعول بھی مقدم تھا. یہ ایک مثال ہے جو لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے. یہاں پر ہم اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ پہلے آ رہا ہے اسم آیا تو فوری اسمیہ جملہ ہو جائے گا، فعل ہوگا. یفعل سے فعلیہ جملہ ہے اور یہ مبتدا کی خبر بھی ہے، شرط بھی ہے. تب یہ من، یہ یف از ریفرنگ ٹو من، جو کوئی بھی ایسا کرے گا یفعلو. اب یہاں پر یہ فاعل کو ریفر کر رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے یعذب من یشاء، یشاء میں فاعل ہے لیکن من جو ہے وہ مفعول بھی مقدم ہے. لیکن یہاں پر یہ من جو ہے یہ مبتدا ہے اور یفعل کا یہ فاعل بھی ہے، لیکن اس کو فاعل نہیں بول سکتے اس لیے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا اسمیہ انشائیہ ہوگا. انشائیہ میں شرطیہ ہوگا. ذالکہ کے ضمیر کے درجہ رہی ہے ذالکہ یہ پچھلے حکم کی طرف جا پورے رہی ہے حکم کہ کے. جو کوئی اس ایسا کرے گا. اب ایسا جو بھی کرے گا، جس کے پاس کوئی راز ہے، کوئی چیز ہے، اپنا جگری دوست کسی کافر کو بنا لے گا، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اب یہ شیئن فی شیئن لیسا سے متعلق ہے. کوئی حصہ اس کے نہیں ہے، اس کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی اس کے لیے اللہ سبحانہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کو دینے کے لیے اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرے. وہ ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا. پھر اور کچھ کنڈیشنز آنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد اور ایک تنبیہ کا جملہ آنے والا ہے، یحذرکم اللہ. انشاءاللہ اس کو کریں گے. آیت ہے، ایک آیت 2 کلاس میں بھی چلے گی، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنا ٹکڑا خود سے بھی کبھی پڑھ کے یہاں سے کلاس کے بعد بھی دیکھیں، کوشش کریں. اور پھر یہ جو آیت کا تسلسل چل رہا ہے، یہ پورا دوسرا گروپ ختم ہو رہا ہے 20 سے 30 تک کی آیتوں کا، اس پہ غور کریں. اور انشاءاللہ اب یہ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تھرسڈے آفٹرنون کلاس تعطیل رہے گی، منڈے ایوننگ کلاس، اس لیے کہ اتوار کو عید ہے انڈیا میں اور پھر بزی رہتے ہیں اور ایام تشریق بھی ہیں. ٹیوزڈے کی بھی کلاس چھٹی رہے گی انشاءاللہ، حیات رہی تو پھر منڈے سے کلاس شروع، وینسڈے ایوننگ کلاس، تھرسڈے آفٹرنون کلاس، فرائیڈے کی کلاس بھی میں نیکسٹ اس ویک میں شروع کر رہا ہوں. وہ صرف 40 منٹس کی حدیث کی کلاس ہوگی. پہلے ہم جو وہ 40 حدیث قدسی شروع کرے تھے، 20 تک ہم کر چکے ہیں. کہ تھوڑا سا ریفرنسز کا ریویژن کر کے
21ویں حدیث قدسی انشاءاللہ کریں. دیٹ ول بی اس کے ٹائمنگ اور اس کا لنک میں شازیہ کے پاس بھیج دوں گا، وہ آپ کو فارورڈ کرے گی. وہ لیٹ بھی شروع ہوگی اور جلدی ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. It will start somewhere about 7:30. I will send you the timing. So inshallah. So all of you make dua for us. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفے کی عبادتیں ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. عرفے کے دن کا روزہ رہنا مت بھولیے، اس کے 2 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور بڑا اہم ترین دن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور یہ بچی ہے تو اب قلم کو کچھ کریں گے. خیر سب بہرحال ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Are you happy with the holidays? Yes. Yes, enjoy your holidays. Don't waste this time. These are very precious days of the years. جس کی سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے والفجر واللیال وتر، اور کیا ہے وہ والشفع والوتر شروع کیا ہے تو میں. اوکے اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پن کو کیا ہو گیا بیٹا؟ دیکھ اس کو مجھے بند بھی کر. کسی کو کچھ بولنا ہے؟